معاملہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب آپ کے وقت کا. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہم پوری بدلتی ہوئی دنیا میں ہیں. آج گھروں میں قید ہیں, کل 2 دن کے بعد ہم باہر نکلیں گے جب, تو پورا حالات بدل چکے ہوں گے. جو پہلے گلے ملنا, ہاتھ ملانا, گرم جوشی, وہ شاید اب زبان تک تو محدود رہ جائے گی, وہ نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟ کیا اتنا یہ مشکل ہے کہ نہیں ہو پائے گا, یا اتنا آسان ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے مدثر, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں ساری دنیا میں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی بھی چینج کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ بڑی تعداد میں تھوڑے لوگ ہیں, ان میں اڈاپٹیبلٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے. وہ آنے والی ہر طرح کی تبدیلی کو اس کے مطابق ہوتے ہیں, اپنی پریورٹی سیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جیلن کر لیتے ہیں اس سچویشن میں. لیکن زیادہ تر دنیا وہ بڑی دیر تک ڈینائل سٹیٹ میں رہتی ہے, وہ رد کرتی رہتی ہے, اور ان کو یقین نہیں آتا, ان کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اتنا بڑا کرائسس آ گیا, اتنے پرابلمز ہیں, اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک دم سے دوبارہ سے ساری دنیا ویسے ٹھیک ہوگی اور اس کے بعد ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اس سارے کرائسس میں سب سے پہلے ہر سننے والے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے, اور اب ہمیں ان سچویشنز کے مطابق جو آنے والا کرائسس ہے اور آنے والی دنیا جو بدلی دنیا ہے اس کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ تو وہ چیز ہو گئی ایکسیپٹنس ہم کیسے کریں, کہ ایکسیپٹ کیسے کریں کہ اب یہی ریالٹی ہے. ایک اور چیز ہے, جو گھر میں لوگ ہیں, سائیکلوجیکل پریشر ہے, ظاہر ہے ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں, موٹیویٹ کیسے کریں اس سچویشن میں؟ اصل چیز یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کیسے پھیلائیں, اتنا زیادہ سائیکلوجیکل پریشر ریلیز کیسے کریں لوگوں کا؟ دیکھیں, میں یہ آپ کو میری بات تو فنی لگے گی, لیکن میں بڑا سنجیدہ ہو کے ایک مشورہ دینے لگا ہوں کہ جیسے ماسک آپ نے چہرے پہ لیا ہوا ہے, 2 ماسک مزید خریدیں اور کانوں پہ بھی لے لیں, کیونکہ ہر بات سننے والی نہیں ہے اور ہر خدشہ قبول کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت بڑی دنیا ایکسپرٹ ہے خوف پھیلانے کی, بڑی دنیا نیگیٹیوٹی ایکسپرٹ ہے, بڑی دنیا شک میں ڈالنے کی ایکسپرٹ ہے, بڑی دنیا وہ انالیسس کر رہی ہے اور وہ باتیں بتا رہی ہے جس کے شواہد اور حقائق بھی اس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کا ذہن خراب کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ دینا, ایک مثبت سوچ دینا, ایک اچھا پیراڈائم دینا, ایک سوچنے کا ٹھیک انداز دینا کسی بھی سچویشن میں, یہ بڑا ضروری ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. مصروفیت لازمی نہیں نوکری کی شکل میں ہو, مصروفیت ریڈنگ کی شکل میں ہو سکتی ہے, مصروفیت فیملی لائف کو بہتر کرنے کی شکل میں ہو سکتی ہے, مصروفیت کو ڈاکومنٹری دیکھنے کی شکل میں ہو سکتی ہے, عبادت کرنے کی شکل میں ہو سکتی ہے, ایکسرسائز کرنے کی شکل میں ہو سکتی ہے, رشتوں کو مضبوط بنانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, کوئی ریگولر یوگا کرنے کی شکل میں ہو سکتی ہے, اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی شکل میں ہو سکتی ہے. تو آپ اگر اپنی ایک روٹین سیٹ کرتے ہیں اور اس روٹین کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں تو آپ مینٹلی زیادہ ہیلدی رہیں گے اور زیادہ پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے. صحیح. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز یہ یقینی طور پر یہ اس قسم کی مصروفیت ہوتی ہے, لیکن اگلے آنے والا جو وقت ہے وہ آپ زیادہ بہتر انالیسس بھی کر رہے ہیں اس وقت, کہ کچھ رپورٹس آ رہی تھی پوری دنیا میں جب یہ لاک ڈاؤن اور یہ جو کرونا کا معاملہ جب تھوڑا سا تھمے گا تو قریب 19 کروڑ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ نوکری کی صورت میں یا دیگر تناظر کی صورت میں وہ ختم ہو سکتا ہے. اس 7 ارب کی آبادی میں یہ بہت بڑا چنک ہے, 19 کروڑ جو لوگ برسر روزگار ہیں, اور نئے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ وہ اپنی سوچ کو جو آپ بار بار انٹرپرینورشپ کی جانب بات کرتے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو شاید نوکری کے لیے بنے ہیں, نوکری کی طرح ہی سوچ رہے ہیں اور نوکری ہی شاید مستقبل کی طرح دیکھتے ہیں. مدثر بہت شکریہ, یہ سوال بڑا اہم ہے, کیونکہ میں کئی سالوں سے یہ پریچنگ کر رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں, بول رہا ہوں, لکھ رہا ہوں کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے, ہمیں خود سے کوئی کام فری لانسنگ کا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے سکل سیٹ کو امپروو کر کے جو دنیا میں آنے والے ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق خود کو پریپیئر کرنا چاہیے. وہ کام جو میں اپنی اتنی تقریروں اور اتنے یوٹیوب چینل اور اتنی ویڈیوز کے ذریعے نہیں کر سکا, اس کرائسس نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جو ہم سارے پریچرز اور ٹرینرز باتیں کر رہے تھے یہ باتیں ٹھیک تھیں, ہمیں خود کو تیار کرنا ہے. 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس وقت جو میں ہر چینل پہ اور ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کام جس سے آپ کو محبت ہے,
کئی کام ہو سکتے ہیں, اس کی لسٹ بنا لیجئے. دوسرے وہ کام دیکھیے جو آپ نے سیکھے ہیں, یعنی وہ سکلز کی شکل میں ہو سکتے ہیں اور آپ کو آتے ہیں, اس کی لسٹ بنا لیجئے. تیسرا دیکھیے کون سے کام ہیں جو پے کر سکتے ہیں, ایک لسٹ بنا لیجئے. اور چوتھا سب سے اہم کام ہے, آپ دیکھیے نئی دنیا کو کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. مثلا ٹیچر ممکن ہے کلاس روم میں نہ پڑھائے, آنے والا زمانہ انٹرنیٹ پہ اور زوم پہ کلاس روم کا ہے, وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے زوم کے لیے, یوٹیوب چینل کے لیے, اور ویبینارز کے ذریعے وہ کلاس روم کنڈکٹ کر سکے. ایک لکھنے والا ممکن ہے کہ پرنٹ میڈیا اس طرح نہ رہے اور وہ سارے کا سارا ڈیجیٹل کی طرف شفٹ ہو جائے. اس کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ چیزوں کو ڈیجیٹلی اگر پڑھا جائے گا تو میں اس کے لیے کتنا پریپیئر ہوں. ایک بندہ نوکری کرتا ہے, وہ اپنی کو سروس پرووائڈ کرتا ہے, ممکن ہے اسے گھر بیٹھ کے کام کرنا پڑے, تو اسے تیار ہو جانا چاہیے آنے والا وقت, آنے والی دنیا. لیکن شاہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس میں ایک سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کام بہت مشکل ہوگا, جو چھوٹے کاروباری افراد ہیں. اگر کسی کی میں مثال دے رہی ہوں, کسی کی اگر دکان ہے برتن بیچنے کی, اب اس کو تو نہیں معلوم نا کہ میں سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کروں. اب میری دکان تو بند ہو گئی ہے, میں اپنے برتن کیسے بیچوں, وہ کیا کرے گا پھر, اس کو کیسے پازیٹیوٹی ملے گی؟ سمیہ, بندہ پیچھے مڑ کے دیکھے, اسے 1000 کام ایسے ملیں گے جو اس کو نہیں آتے تھے, اس نے سیکھے. کئی کام ایسے ملیں گے جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اس نے ضرورت کے لیے ان کو سیکھ لیا. تو آج جو زمانہ, چند دن پہلے یہ جب کرونا کرائسس نہیں تھا, میں کسی جگہ پہ ریٹیل پہ جو شاپ چلاتے ہیں, دکانیں چلاتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, اور یہ 200-300 لوگ تھے. تو میں نے سب کو ایک ایکٹیویٹی کروائی. میں نے کہا جی اپنا وزٹنگ کارڈ نکال لیں. 300 لوگوں نے وزٹنگ کارڈ نکال لیے. میں نے ان سب سے کہا کہ کس کس کے وزٹنگ کارڈ یا دکان کے کارڈ پہ ان کا فیس بک کا لنک اور یوٹیوب کا لنک موجود ہے. 300 میں سے صرف ایک کا ہاتھ کھڑا تھا, 299 ہاتھ نیچے چلے گئے. میں نے کہا جی جو آنے والا زمانہ ہے, یہ 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے, آنے والا زمانہ ہے, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ممکن ہے آپ کو آرڈر فیس بک پہ ملنا ہو, ممکن ہے ای کامرس بڑھنے لگ پڑے. تو جو نیا وقت ہے اس کے لیے دنیا دیکھیں اوبر کریم کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن اس وقت اوبر کریم ہی سب سے امپورٹنٹ ہو گئی. تو جو نیا زمانہ ہے اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا. زمانہ ہم نے چلانا ہے, ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا. اچھا شاہ صاحب, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہمیں اب وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ہے, لیکن ایک چیز جو اس وقت درپیش ہے پورے عمل کے اندر, ایک تو آپ نے 3 ماسک کا کہہ دیا, ایک منہ ناک پر ہے, 2 کانوں پر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور درپیش ہے جو اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں. وہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہیں گھروں میں بیٹھ کر اس وقت دعوتوں کا اہتمام, کھانوں کی ریسیپیز, یہ چیزیں. ایک وہ طبقہ ہے جو اس وقت ہر اگلے آنے والے دن میں یہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں چینی ختم ہو گئی ہے, اور اب آہستہ آہستہ دال اور چند جو اب رہ گیا ہے آٹا وہ بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے. اس میں وہ لوگ بالکل اس وقت نیچے جا رہے ہیں سوچ کے لحاظ سے. اب دونوں کے لیے کیا ہونا چاہیے ایسے وقت میں, وہ جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ جس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں درمیان والے لوگوں کو ہم مس کر رہے ہیں, جن کے پاس راشن زیادہ ہو گیا ہے, جو کہہ رہے ہیں اب ہمیں راشن کی ضرورت نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں روٹی ہمارا پرابلم نہیں ہے. مدثر, ہمیں یہ بھی رپورٹ کہیں کرنا چاہیے کہ بڑی دنیا کو راشن اتنا مل گیا, ان کو راشن کی ضرورت نہیں ہے. بڑی دنیا نے چیریٹی اتنی کی ہے جتنی چیریٹی پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب بھی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس وقت میں لکھی بات کسی اور وقت میں پڑھی جاتی ہے. اس قوم میں, یہ دنیا میں فیلنتھروپسٹ اور چیریٹی کرنے والی ٹاپ کی 5 قوموں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. آج سے چند سال بعد ہماری یہ بھی رپورٹیں ہوں گی کہ جتنی چیریٹی اور جتنا اللہ کی راہ میں پاکستانی قوم نے اس وقت دیا ہے جب کرونا تھا, شاید ہی کسی قوم نے دیا ہو. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو کوئی نہیں جانتا, ہر کوئی جانتا ہے. 8 دن کے بعد جب یہ کرائسس آیا, 8 دن کے بعد اس کے سی او ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 8 دن میں اتنی چیریٹی ملی ہے جتنی 20 سال میں چیریٹی نہیں ملی. اس وقت بڑی دنیا نے چیریٹی کی. ہم ڈارک سائڈ دیکھیں, مسجد میں اگر کوئی ٹوٹی چوری کرتا ہے تو صرف وہ نہیں ہوتا, نمازی بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ جو اس وقت میں بانٹ رہے ہیں, ہمیں انہیں بھی دیکھنا پڑے گا. 8 اکتوبر کا زلزلہ تھا, کچھ لوگوں نے ٹینٹ مہنگے کر کے بیچے, لیکن ان کو بھی سوچئے جنہوں نے مہنگے ٹینٹ خریدے اور اللہ کی راہ میں بانٹنے شروع کیے. تو بڑی دنیا آپ کو
چیریٹی کرتی نظر آئے گی. بڑی دنیا نے سیلریز بھی دی ہیں. کل مجھے ایک سی او کی کال آ گئی, انہوں نے کہا جی میں نے 20 تاریخ کو پچھلے ماہ میں سیلریز دی اور میرے امپلائی رونے لگ پڑے. تو میں نے کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ آئندہ نہیں ملنی. انہوں نے کہا ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ سیلری کیسے دے دی ہے, ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا. تو سینکڑوں ہزاروں مثبت کہانیاں بھی ہیں, سینکڑوں ہزاروں ولی اللہ کی کہانیاں. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے نا کہ آج کل آپ نے خود کہا, کتنی ریلیجنس, ہاں جی آپ نے خود کہا کہ یہ اب دور ہے سوشل میڈیا کا دور. آپ نے اپنے آپ کو آج کل کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ چلانا ہے. سوشل میڈیا پر جس طریقے سے چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں, اور ہم لوگوں کی شاید ایک سائیکی بھی ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ صرف سینسیشنل یا پھر نیگیٹیوٹی جہاں پر پھیل رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. ٹی وی تو آپ بند کر دیں گے لیکن ہاں جی, اور قبول بھی کر لیتے ہیں. تو اب جو واٹس ایپ گروپ پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ سوشل سائٹس پر آ رہی ہوتی ہیں, اور جس طریقے سے اسپریڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی کی بات کر رہی ہوں, اور پھر اس کو اپلائی بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے کیسے ہم بچیں؟ دیکھیں بڑی دنیا ٹی وی صبح لگاتی ہے, اتنے مر گئے, اتنے بڑھ گئے, امریکہ میں اتنے مر گئے, اٹلی میں یہ ہو گیا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آخرکار وہ بھی اک جاتے ہیں, وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو میڈیا کا ایک اسپیکٹ بتا دوں, یہ میری ایک ذاتی آبزرویشن ہے, غلط ہو سکتی ہے, کہ شروع میں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آیا کیونکہ اس وقت کرونا کی ہائپ اتنی زیادہ تھی, پازیٹیو بولنے والوں کی ضرورت نہیں تھی. پچھلے چند دن سے مجھے دن میں 2 سے 3 پروگرام اس لیے کرنے پڑے ہیں کہ اس وقت مثبت بولنے والوں کی بڑی ضرورت ہے. بالکل, ہم نے کرونا کا خوف اتنا بڑھا دیا, لوگوں کا ایمان ختم ہونے لگ پڑا ہے, لوگوں کا یقین ختم ہونے لگ پڑا ہے. بعض لوگوں کو وہم ہو گیا انہیں کرونا ہے, وہ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, چیک کرواتے ہیں, وہ کرونا نہیں نکلتا, عام کھانسی نکلتی ہے. تو ہم سب کو یہ کہیں سمجھنا ہے کہ لوگوں کو احتیاط سکھانی ہے, لوگوں کو خوفزدہ اس لیے کرنا ہے کہ وہ احتیاط کریں, لیکن اتنا خوفزدہ نہیں کرنا کہ ان کے ایمان چلے جائیں اور وہ ڈپریشن کے مریض بن جائیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. چاہے وہ مین سٹریم میڈیا بھی ہے, وہاں پر بھی بہت زیادہ خبروں کا فلو ہے, اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا جس کو سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا گلی کے کونے پہ ہے یا کسی بھی گھر میں بیٹھا ہوا آدمی ہے, یا ایون جو اب بھی فروٹ کی ریڈی لگا رہا ہے اس کے ہاتھ میں بھی اب اینڈرائڈ فون آ گیا ہے. شاہ صاحب, تو اس چیزوں کو روکنا کیسے ہے, یہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ مدثر ہم سب کہیں نہ کہیں میڈیا سے تو منسلک ہیں. 20-24 دنوں میں مجھے آپ میڈیا پہ ایک رپورٹ دکھا دیجئے کہ جو لوگ ریکور کیے ہیں 60, 70, 80, 90 ان کی سٹوریز ریکارڈ کی ہوتی اور انہوں نے بتایا ہوتا بھائی ہم ریکور کر گئے ہیں اور یہ بیماری ہے قابل علاج, 95% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہم ٹھیک ہو کے آگے انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. ہم نے وہ نہیں دکھایا, ہم نے ڈمپ ہوتی لاشیں دکھائی اٹلی کی, ہم نے بندے مرتے دکھائے, ہم نے ٹکر چلائے اتنے بڑھ گئے ہیں, ہم نے بتایا جی آج میو ہاسپٹل میں ایک بندہ مر گیا, یہ خبر ہم نے دن میں 100 بار چلائی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو ریکور ہو رہے ہیں اس کی جو پازیٹیو سائڈز ہیں وہ سائڈز ہم نے نہیں دکھائی. تو بینگ اے اسپوک پرسن, بولنے والا بندہ, اسپیکر, ٹرینر, مقرر یا اینکر ہونے کے ناطے ہمیں وہ مثبت چیزیں بھی دکھانی چاہیے تھی. نہیں تو شاہ صاحب اب ظاہر ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ دکھایا بھی نہیں گیا. اب جو دکھایا جا رہا ہے وہ لوگ دیکھتے کم ہیں اور سنتے کم ہیں. وہی بات میں دوبارہ کروں گی کہ پازیٹیوٹی کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, سب کو اسی طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے. بچوں پر بھی پریشر آ رہا ہے اس کا, بچے بڑے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. بچوں کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے. بچوں کو کیسے نکالیں اس پریشر سے؟ بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں چیزیں. شروع کر دیتے. میری اتنی آوازوں میں سے ایک میری آواز یہ تھی کہ ہمیں ہوم سکولنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. میری ایک آواز تھی کہ بے شمار ڈیٹا ویڈیوز کی شکل میں لیکچرز آلریڈی نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. ماں بڑی اچھی استاد ثابت ہو سکتی ہے, باپ بڑا اچھا سائیکالوجسٹ اور کوچ ثابت ہو سکتا ہے, نانی دادی ایتھکس سکھانے کا بڑا بہترین سورس بن سکتی ہے, دادا کی جو کمپنی ہے وہ بچوں کو بڑے اچھے مورل سکھا سکتی ہے. تو یہ بڑا بہترین وقت ہے کہ آپ بچوں کو گھر کی ایکٹیویٹیز میں بیزی کریں. انڈور ایکٹیویٹیز بے شمار تھیں. کئی لوگوں نے کہا جتنا کیرم ہم نے ان دنوں بچوں کے ساتھ کھیلا کبھی نہیں کھیلا. میں ذاتی طور پہ پچھلے کئی دنوں سے بچوں کو روز پڑھا رہا ہوں اور میری جتنی ایموشنل بانڈنگ ان دنوں میں مدثر بنی ہے پہلے نہیں تھی. زبردست. یہ تو اور زیادہ اچھا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم آ گیا ہے کہ وہ ٹائم نکال رہے ہیں اور ٹائم چیزیں کر رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب میں پہلے بھی شاید وہ بات ادھوری رہ گئی یا میں وہ کلیئر نہیں کر پایا. یہ تو وہ سر چیزیں ہیں کہ قاسم علی شاہ ہوں, مدثر اقبال ہوں یا سمیہ رضوان ہوں کہ جن کو اب یہ فکر نہیں ہے کہ اگلے 2 ماہ تک یا 3 ماہ تک وہ اپنے گھر کے کھانے کا خرچ چلا سکتے ہیں. لیکن وہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس وقت تو ہے لیکن ان کو یہ فکر دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں ستا رہی ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں وہ کیا کریں گے. آج تو بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, اپنے والدین کو بھی دینے کے لیے بڑا زبردست ٹائم ہے, وہ دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد
وہ کریں گے کیا؟ یہ خوف ہے جو شدید طریقے سے لوگوں کے اندر آ چکا ہے، اس کو کس طرح سے زائل کیا جائے؟ دیکھیے دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، سارے بزنس ختم ہو جاتے ہیں، پوری امپائر رک جاتی ہے. دنیا میں اس سے ملتے جلتے پہلے بھی کرائسس آئے ہیں. 1918 میں آیا ہے، 1920 میں بھی آیا ہے، اس کے بعد پیچھے جائیں 1800 سم تھنگ میں ملتا ہے. بڑے کرائسس کے بعد دنیا کچھ عرصے کے لیے سوئچ آف ہوتی ہے، دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتی ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہوا دنیا ختم ہونے لگی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہوا دنیا جو ان سے فنا ہونے لگی ہے، کوئی قیامت تو نہیں آئی. ہمیں سب کو ماننا ہے کرائسس پرسنل ہو سکتا ہے، کرائسس کمیونٹی کا ہو سکتا ہے، کرائسس ملک کا ہو سکتا ہے. کرائسس اگر دنیا میں آ گیا تو یہ آسمان سب پہ گرا ہے. کل ایک شخص کی بار بار کال آئے، میں نے کال مدثر اٹھا لی، اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، دسو میں کی کراں. اور میں کہا امریکہ دا صدر بھی بڑا پریشان ہے. گزارش ہے کہ سر پریشان تو سارے ہی ہیں، اس میں آپ کا رسپانس کیا ہے پہلے تو یہ طے کر لیجئے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ بڑی دنیا مدثر اور سمیہ ایسی ہے جن کے پاس مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے. وہ اللہ اگر کل رازق تھا، کل سب نے 2 یا 3 ٹائم کی روٹی کھائی ہے، سب نے ناشتے کیے ہیں، کوئی لنچ کر چکے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ شکر ادا کریں گے، مہینے بعد پھر راشن کہیں سے آ جائے گا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کریں گے تو ہی آپ کے اندر سکون آئے گا. لیکن شاہ صاحب ایک اور چیز ہے، ہم لوگ مذہب کو لے کر نا بڑے ایموشنل ہوتے ہیں. جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب تمہاری بات ہم نے نہیں سننی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنے مذہب کو لے کے کیسے چلنا ہے. ظاہر ہے یہ وبا ایسی ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں آئی. تمام چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، تمام جو مذہبی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. مسجدیں بند ہیں، چرچز بند ہیں، مندر بند ہیں، گردوارے بند ہیں، حرم بند ہے، مدینہ بند ہے. یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. رمضان ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ، آپ نے خود دیکھا ہوگا ہر جمعے کو کیا ہوتا ہے، جب حکومت روکتی ہے تو لوگ کس طرح سے مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے پولیس والوں تک کو مارتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا اور سمجھانا کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھائی یہ وبا ہے، اس سے بچنا ہے اور بچانا ہے لوگوں کو. کیا کریں ابھی؟ دیکھیں اگر مساجد بند ہیں، حرم بند ہے اور دنیا کے تمام جو مذہبی جگہیں بند ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. بندہ نماز کہیں پڑھ سکتا ہے، بندہ دعا کہیں مانگ سکتا ہے. خیر کے کام جو دین نے کہے ہیں، معاملات آپ کے دین کا بڑا حصہ ہے. الہیات اور معاملات کا مجموعہ کہیں دین بنتا ہے. اللہ کے بندو، نیکی تو آپ کسی کی بھوک مٹا کے کر سکتے ہو، کسی کو صحیح رستہ بتا کے کر سکتے ہو. آپ کا صدقہ تو پانی پلانا بھی ہے، آپ کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. اس وقت مدثر شدید ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فکر دور کریں. جیب میں پیسے نہیں ڈال سکتے، مال و متا نہیں دے سکتے، راشن نہیں دے سکتے، خیر کی بات تو کریں. اللہ کے بندو، لوگوں کی نا امیدی تو نہ بڑھاؤ، لوگوں کی امید تو نہ چھینو. تو نیکی تو کئی شکلوں میں کی جا سکتی ہے. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہم کر سکتے ہیں، ہم گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، بھائی ادا کریں. ہم بچوں کے ساتھ کتنا اچھا موقع ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں شکیل کیانی، انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، ان کا بیٹا جماعت کرا رہا تھا، وہ سب پوری فیملی پیچھے کھڑے ہو کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک ایموشنل مجھے ویڈیو لگی. تو اللہ کے بندو، یہ بہترین وقت ہے بچوں کو نمازی بنانے کا، گھر میں جائے نماز بچھانے کا، بزرگوں بچوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے کا. تو آپ عبادت کے ذریعے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، بندگی کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں. صحیح. شاہ صاحب، آپ نے جو ایک بات کی اسی بات کے اندر کہ اب کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا، حوصلہ دینے کا، مجھے آپ کی بات میں ایک واقعہ بانو قدسیہ صاحبہ کا یاد ہو گیا. بانا آپا نے یہ بات جب ہم لاہور میں تھی، وہ ایک بات سنی، انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہماری جو ہے وہ سیوریج کے نظام نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمارے مسائل یہ ہیں، لیکن یہ اس سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کندھا نہیں ہے جس کندھے پر ہم سر رکھ کر رو لیں، 2 آنسو بہا لیں. ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو اس چیز کی بڑی کمی ہے. آپ کی بات کے مجھے وہ واقعہ بانو آپا کا یاد آ رہا ہے کہ اس وقت کندھا بننے کی ضرورت ہے شاہ صاحب، کہ لوگ ایک اگر کمزور ہو رہا ہے تو دوسرا اس کا کندھا بننے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے کندھے تک سر رکھنے کے لیے پوری طرح سے وہ آگے لے کے آئے. یہ ضرورت شاید اس وقت زیادہ ہے، نہ کہ یہ زیادہ کہ جی اب اس وقت یہ ہو جائے گا. اور جو آپ نے بات کی، رازق نے پہلے بھی کھانا دیا ہے اور اس رازق نے اب بھی اگلے آنے والے دنوں میں دینا ہے. ساتھ دینے کی بڑی ضرورت ہے. اچھا شاہ صاحب، ایک چیز بہرحال یہ آپ کی بڑی زبردست قسم کی موٹیویشن باتیں ہیں جو ہم پہ، سمیہ پہ یقینی طور پر وہ اثر ہو رہا ہے. میں تو بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، مجھے اندر سے اتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے، لگ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شاہ صاحب سے بالکل بات کر کے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب، ایک چیز یہاں پر بڑا ایک عمل ہے. اب چیزیں شاید ذات سے لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، پوری دنیا کے لیے بڑھ رہی ہیں، حکومتوں تک بڑھ رہی ہیں. حکومتیں بار بار یہ بات بھی کر رہی ہیں کہ آپ گھروں تک محدود رہیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، گھر والوں کو محفوظ کریں. میں اس لیے آپ کی زبان سے کلوانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں،
آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں, آپ کی بات کو بہت اتھینٹک سمجھتے ہیں. آپ اس وقت ضرور بول کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ حکومتی آرڈرز جو ہیں وہ ہماری صحت, ہماری جانوں کے لیے ہیں, اس پر ضرور عمل کیا جائے. گھروں میں رہیں. شاہ صاحب. مدثر بہت شکریہ. میں کہوں گا لوگوں, سننے والے تمام میرے دوستوں, لوگوں ایک کام کرو کہ وہ جا کے اٹلی والوں کا حال دیکھ لو. ان کا کہنا یہ تھا جب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا تو انہوں نے اس کرائسس پہ کمنٹ کیے. ایران والوں نے, اٹلی والوں نے, چائنا والوں نے, امریکہ والوں نے کہا جی ہم نے فالو نہیں کیا تھا, یا ہم نے دیر سے فالو کرنا شروع کیا, ہمارا حال دیکھ لیجئے. جو برے حال دنیا میں عبرت کے نشان بن گئے اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, پاکستان میں شکر ہے تجربہ نہیں ہوا. یہ کرونا پاکستان میں شروع ہوتا یقین کریں بہت بڑا دنیا کے لیے کرائسس بننا تھا. یہ اللہ نے کوئی رحمت اور کرم کیا ہے کہ یہ کہیں اور تجربہ ہو گیا اور پھر پاکستان کی طرف باری آئی اور ہم ان ملکوں سے بڑی بہتر حالت میں. اگر آپ اسٹیٹکس ڈیٹاز نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا پاکستان اتنی بری حالت میں نہیں ہے. تو خدارا آپ تمام احتیاط جو گورنمنٹ بتا رہی ہے, WHO بتا رہا ہے, ماہرین بتا رہے ہیں, یہ بڑا اہم ورڈ ہے, ماہرین کو کومے میں کر رہے ہیں, وہ لوگ جن پہ آپ کا اعتماد ہے, آپ کو پتہ ہے یہ صحیح بات کرتے ہیں, تو وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے. اس کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑنا بھی سیکھیں. لیکن شاہ صاحب میں چاہوں گی ایک چیز ایڈ کر دیں اس میں کہ کئی لوگ جو مجھ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اینکر ہیں, آپ یہ بات کریں کہ اگر ہمارا کاروبار نہیں رہا, اگر ہمارا کام نہیں چلا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے, ہم کیسے اپنی چیزیں آگے چلائیں گے. میں تو خیر ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ اگر جان بچ گئی, صحت رہ گئی تو سب کما لو گے, کھا لو گے. آپ کتنا اگری کرتے ہیں میری بات سے اور آپ اپنے انداز سے کس طرح کہیں گے اس بات کو؟ دیکھیں میں نا ریئلٹی پہ لوگوں کو ذرا کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یہ جو فیکٹری تم نے بنائی ہے کوئی پیدائش کے ساتھ لے کر تو نہیں آئے تھے. یہ جو دکان چلتی ہے کوئی پیدائش کے ساتھ کوئی دائی نے آ کے یہ تو نہیں کہا تھا جی بزنس مین پیدا ہوا ہے. آپ آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے. اللہ آج تک آپ کو پالتا رہے, آج تک آپ کو رزق دیتا رہا ہے. کتنی بار آپ کو امید نہیں تھی, کہاں سے غیب سے اس نے رزق دیا ہے. اور مدثر یہ ایڈ کروں بات کہ اللہ قرآن میں اپنا تعارف جب کراتا ہے تو الرزاق کہتا ہے اپنے آپ کو, وہ رازق نہیں کہتا. رازق ایک بار کہا ہے, 6 بار الرزاق کہا ہے اس نے. کیوں کہا ہے؟ الرزاق کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام سامان فراہم کرتا ہے جو نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. وہ آپ کو تب دیتا ہے جب گمان بھی نہیں ہوتا. وہ سارے بندوبست کرنے والا ہے. وہ اعتماد کے قابل ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے, وہ رب کی ذات ہے. اور یہی پہلا سوال آپ کا قبر میں ہے کہ من ربو کا. کیوں ہے یہ سوال؟ پوری زندگی کی پریکٹس یہ حالات بتائیں گے رازق پہ یقین کس کا ہے, الرزاق پہ یقین کس کا ہے, اس کے رب ہونے پہ یقین کس کا ہے. جس کا رب ہونے پہ یقین ہے نا, وہ جا کے ذرا ریسرچ کر کے دیکھ لے. دنیا میں تبریز نام کا ایک شہر ہے, وہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا. بیگر فری اس سٹی کو کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ فریج کوئی نہیں ہے, لوگ روز پکاتے ہیں بانٹ دیتے ہیں, کوئی بھوکا نہیں سوتا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, اور پکائیں کھائیں دوسروں کو شامل کریں. کل کا رب وارث ہے, پچھلے کل کو اس نے دیا تو آنے والے کل کو وہ نہیں دے گا. شاہ صاحب بالکل یہ تو زبردست بات ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو شاید بڑا آسان ہو جائے. 22 کروڑ کی عوام میں 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ جو ہے وہ بھوکا اگر ہے تو 22 کروڑ تو اس کو پالنے کے لیے بہت ہی آسان ہے. ایک وقت میں بھی ایک بندہ روٹی دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, بڑا آسان ہے. لیکن شاہ صاحب ایک اگلے آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ چند دن کے بعد رمضان مبارک ہے. اور ہمیشہ سے ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں جہاں عبادات ہوں وہاں پر اس وقت جو اخلاقیات کا عمل ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے, صدقات کا اور خدمت خلق کا عمل وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. تو یہ اس کی جانب ہوتا ہے. لیکن اب چکر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بھی بدل رہا ہے. جہاں ہم اپنے دنیاوی زندگی کو بدل رہے ہیں, شاید دینی معاملات کا طرز بھی شاید اگلے آنے والے وقت بدلے گا. وہ علماء کرام بتائیں گے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. لیکن اس سارے عمل میں ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ محبت کا. جیسے آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات بھی کی ہے, وہ بڑا ہے. اب لوگ یہ پریشان ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم یہ عبادت نہیں کر سکتے, ہم یہ آئے گا تو ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. انسانوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے اب اگلے آنے والے دنوں میں سوچنا ہے کہ اس کی کس طرح سے چیز ہو سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں اثار کی, اس پر آپ ضرور تھوڑی سی بات کریں کہ اثار کا طریقہ کار اگلے آنے والے چند دن کے بعد رمضان مبارک میں کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. مدثر آپ نے اشفاق صاحب کی بات کی, میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جو بندہ دیتا ہے کسی کو تو وہ پلے سے تھوڑا دیتا ہے, اس کے دیے میں سے دیتا ہے. وہ رب آپ کو دیتا ہے تو آپ دیتے ہیں.
دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو مانگنے آیا ہے وہ دراصل آپ کو سخی بنانے آیا ہے. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ایک بخیل اگر بانٹ دے تو وہ سخی ہو جاتا ہے, اور سخی اللہ کا دوست ہے. یعنی ایک موقع آپ کے پاس ہے کہ آپ بانٹیں, آپ کا بڑھ جائے گا. بھائی بندہ بینک کو پیسے دیتا ہے نا, اس کے سود پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرب کھا کے کچھ بڑھا کے دیں گے. اللہ کا نظام جو 70 کا مطلب انفینٹ ہے کہ رب دینے والا ہے, آپ اللہ کی راہ میں دیں, ضرب کھا کے آئے گا, بڑھ جائے گا. ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم رب کے نام کا دے رہے ہیں اور رب کے لیے دے رہے ہیں تو ضرب کھا کے آئے گا. جس کا بھی یہ یقین ہے مدثر, وہ اس وقت ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر دے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو نیکی ڈھونڈ رہی ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جو نیکی کو ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت کہ ہمیں کو بندہ ملے, ہم اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں. دراصل اللہ کے ولی وہ ہیں جو تلاش کر رہے ہیں کہ کسی کو مانگنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے اور وہ مدد کر دیں. بالکل صحیح, یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب, بڑی پیاری آپ نے باتیں کی ہیں. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377. جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے. صبح 10 بجے, صبح 11 بجے, شام 7 بجے, رات 8 بجے, رات 10 بجے اور رات 11 بجے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.